الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم تفقهوا في الحلال والحرام وإلا أنتم أعراب. اس حدیث کے پیش نظر کہ تم حلال و حرام کی سمجھ کو حاصل کرو ورنہ تم غیر مہذب ہو، چاہے دنیاوی لحاظ سے کتنا ہی پڑھا لکھا ہو لیکن حلال و حرام کا علم نہیں ہے تو کتنا ہی پڑھا لکھا ہو غیر مہذب ہے، جاہل ہے. اسی طرح دینی طالب علم بھی، خالی دنیاوی طالب نہیں، دینی طالب علم بھی اگر حلال و حرام کا علم حاصل نہیں کرتا تو وہ بھی غیر مہذب ہے، وہ بھی جاہل ہے، اس کو بھی کچھ نہیں آتا. اصل چیز ہے دینی طالب علم میں حلال و حرام کا علم حاصل کرنا. اس لیے یہ ذہن میں سوار نہ ہو جائے کہ ہم دینی طالب علم ہیں تو ہمیں سب آتا ہے، یہ بڑی غلط فہمی ہے نا ذہن. حلال و حرام کا علم آنا چاہیے، اصل بات یہ ہے. اسی کے پیش نظر آج پہلا سوال جو پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم تقلید کیوں کریں. اگر کوئی کہے کہ اس لیے کہ مجتہد نے کہا ہے، مرجع نے کہا ہے، اس لیے کہ مرجع عالم نے کہا ہے، تو بات یہ ہے کہ ابھی تک تو ہم نے تقلید اس کی شروع ہی نہیں کی ہے تو ہم اس کی بات کیوں مانیں گے؟ جب تقلید کر لیں گے تو اس کی بات مانیں گے. ابھی تو ہم نے تقلید شروع ہی نہیں کی ہے تو ہم کیوں اس کی بات مانیں؟ اسی طریقے کا ایک دوسرا سوال بھی ہے کہ تقلید عالم کرنا واجب ہے. کیوں؟ کہیں کہ مجتہد عالم نے کہا ہے تو سوال یہی ہوگا کہ ابھی ہم نے مجتہد عالم کی تقلید نہیں کی ہے تو اس کی بات مان کر مجتہد عالم کی تقلید کیوں کریں گے؟ ابھی تو ہم نے تقلید ہی نہیں کی ہے مجتہد عالم کی تو اس کی بات کیوں مانیں ہم؟ تو یہ سوال دونوں طرف آتا ہے کہ مجتہد عالم کی تقلید کیوں کرے جبکہ ابھی ہم نے مجتہد عالم کی تقلید نہیں کی ہے، اس کی بات ہم کیوں مانیں؟ اور اس پر بھی آتا ہے کہ جب ہم نے تقلید کا آغاز ہی نہیں کیا ہے تو تقلید کرنے میں ہم مجتہد کی بات کیوں مانیں جبکہ ہم نے مجتہد کی بھی تقلید ہی شروع نہیں کی ہے. اس کو آغا خوئی نے بڑے خوبصورت انداز میں شروع کیا ہے اور اسی جواب کو آغا خامنائی نے بھی اپنی کتاب جو استفتاءات کی کتاب توضیح کی مانند ہے اس جواب کو ذکر کیا ہے، لیکن تفصیل جو ہے آخوئی کی عبارت میں آپ کے سامنے پیش کریں گے.
آغا خوئی نے سوال کو یوں پیش کیا ہے کہ کیا یہ تقلید کرنا جو واجب ہے آیا وجوب شرعی ہے یا وجوب عقلی ہے؟ وجوب شرعی کا مطلب یہ کہ ایک مجتہد یا امام نے کہا ہے تو ہم تقلید کر رہے ہیں. اب مجتہد کی بات ہم مانیں گے کیوں؟ کیونکہ ابھی مجتہد کی تقلید ہی نہیں کی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ الصحیح انہ عقلی، صحیح بات یہ ہے کہ تقلید کرنا ایک عقل کا تقاضا ہے. خامنہ کی ورد ہے کہ تقلید اجتہادی عقلی ہے، عقل کا تقاضا ہے کہ تقلید کرنا ہے. اس کو ہم پہلے مختصر عرض کریں گے، پھر اس کی تفصیلات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. تقلید عقلی ہونا اس لیے کہ اگر ہم کوئی عمل انجام دیتے ہیں عبادات و معاملات میں سے، یا اس عمل کو حجت کے ذریعے سے انجام دیں گے، حجت یعنی واجب الاطاعت ہو اللہ کی طرف سے اور جس کی اطاعت کرنے پر ثواب ملتا ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ غلطی ہو جائے تو عذر ہمارے پاس موجود ہو روز قیامت. حجت ہے ہمارے پاس، دلیل و حجت. یا انسان کوئی عمل حجت سے انجام دے گا یا بغیر حجت کے انجام دے گا. کہتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے، آغائے خوئی فرماتے ہیں کہ عقلی طریقے سے انسان پر واجب ہے کہ تقلید کرے. اور عقلی واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عقل اس بات کو درک کر رہا ہوتا ہے کہ حرام کے انجام دینے میں اور واجب کو چھوڑ دینا بدون حجت شرعی استحقاق عقاب رکھتا ہے. دلیل کے بغیر واجب کو چھوڑ دی، دلیل کے بغیر حرام کو انجام دیا، مستحق عقاب ہے. کہتے ہیں کہ اب دلیل اس کے پاس کیا ہونا چاہیے تاکہ روز قیامت جواب دے سکے. کہتے ہیں مجتہد یا تو اپنے یقین پر عمل کرتا ہے، اپنے وجدان پر عمل کرتا ہے، جیسے قطعیات اور ضروریات دین اور مسلمات دین میں ہے. اور یہ بہت کم چیزیں ہوتی ہیں جس میں انسان کو قطع اور یقین حاصل ہو جائے. اور قطع بذات خود حجت ہے، اس لیے اگر ان چیزوں پر عمل کرتا تو حجت سے عمل کر رہا ہے، قطع کی وجہ سے، یقین کی وجہ سے. جیسے انسان کو یقین ہے کہ نماز پڑھنا واجب ہے، صبح کی دو رکعت نماز واجب ہے، روزے رکھنا واجب ہے، حج انجام دینا واجب ہے، زکوٰۃ دینا واجب ہے. مثلا یہ جو ہے یقینیات ہے. یا یہ کہ وہ اپنی حجیات کے ذریعے سے عمل کرے گا قرآن کی آیات و روایات کے ذریعے سے. یہ تو مجتہد کے لیے، یا وہ یقینیات پر عمل کرے یا آیات و روایات کے ذریعے سے عمل کرے. لیکن اللہ نے مقلد کے لیے ایک ہی حجت مقرر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مرجع کے فتوے پر عمل کرے.
یہ اس کے لیے حجت ہے. مجتہد کے لیے یا یقینیات یا آیات اور روایات. عام مقلد کے لیے حجت مجتہد کا فتویٰ ہے. اور وہ جو احتیاط پر عمل کرنے والا ہے وہ بھی اس طرح عمل کرے گا کہ اس کو یقین ہو جائے کہ اب اس طرح عمل کرنے سے مجھے عقاب یقیناً نہیں ہوگا. یعنی مشکل وظیفے پر عمل کرے. فرض کریں کہ تسبیحات اربع 1 مرتبہ ہے یا 3 مرتبہ ہے، تو تسبیحات اربع 3 مرتبہ پڑھے گا جس سے یقین ہو جائے گا کہ مجھے عقاب نہیں ہوگا، استحقاق عقوبت نہیں ہے. یہ آپ نے تینوں کی حجت ملاحظہ کی. مجتہد کی حجت یقینیات اور قرآن و آیات، قرآن و روایات. مقلد کی حجت فتوے مجتہد پر عمل کرنا. اور احتیاط والے کی حجت یہ ہے کہ مشکل مسئلے پر عمل کر کے یقین کر لے کہ عقاب نہیں ہوگا. یہ تینوں قسم کی حجتیں جب قائم ہو گئیں تو ان تینوں کے ذریعے سے جب انسان عمل کرتا ہے یا آیات و روایات پر یا مجتہد کے فتوے پر یا مشکل مسئلہ احتیاط پر، کہتے ہیں یہ 3 ہی راستے ہیں انسان کے بچنے کے لیے جس کو کہتے ہیں حجت پر عمل کرنا. اب آخوئی کی دلیل کا نتیجہ سنیے گا کہ یا حجت کے ذریعے سے انسان عمل کرتا ہے یا بغیر حجت کے عمل کرتا ہے. حجت میں یقیناً انسان کو نجات ہے، چاہے آیات و روایات ہو، چاہے مجتہد کا فتویٰ ہو، چاہے مشکل مسئلے پر عمل کر کے احتیاط ہے. لیکن اگر بغیر حجت کے عمل کرتا ہے، یعنی آیات و روایات پر بھی عمل نہیں کر رہا کیونکہ خود مجتہد نہیں ہے، نہ جو ہے مجتہد کے فتوے پر عمل کرتا ہے، نہ مشکل مسئلہ احتیاط کو لیتا ہے، کچھ بھی نہیں، اپنی مرضی سے جیسا اس کو سمجھ میں آتا، معاشرے میں جیسا سنا ہوا، والدین سے جیسا سنا ہوا، جیسے جو لوگ عمل کرے بس اسی طریقے سے عمل کرتے جا رہا ہے، پتہ نہیں کہ وہ صحیح ہو رہا ہے یا نہیں. یہ بغیر حجت کے ایک کام انجام دے رہا ہے. تو اس کا یہ کام چونکہ بغیر حجت کے، اس لیے چانس ہے کہ غلط ہو جائے، اور غلط ہو جانے کی صورت میں اللہ پوچھے گا کہ تم نے کیوں غلط انجام دیا. اس کے پاس کوئی جواب نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے نہ تو آیات و روایت پر عمل کیا، نہ مجتہد کے فتوے پر عمل کیا، نہ احتیاط کے مشکل مسئلے کو لیا. تینوں چیزوں کو چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں اب اس کے پاس جب حجت نہیں ہے تو حجت نہ ہونے کے ناطے مسئلہ غلط ہو گیا تو اس کے نتیجے اس کی پکڑ ہو جائے گی، اور روز قیامت وہ بچ نہیں سکتا ہے، کوئی دلیل نہیں لا سکتا ہے. چنانچہ اس کے پاس چونکہ کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے یہاں پر ایک قانون ہے دفع ضرر محتمل، کہ عقل انسان کی کہتی ہے کہ جب کسی جگہ نقصان پہنچ جانے کا خطرہ ہو، وہ بھی آخرت کا نقصان پہنچ جانے کا خطرہ ہو، جان اور مال عزت سے بڑھ کر آخرت ہے، آخرت کا نقصان ہو جانے کا خطرہ ہو، تو دفع ضرر محتمل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس نقصان کو اپنے آپ سے دور کرے. واجب ہے کہ اس نقصان کو دور کرے. عقل کہتی ہے انسان کی کہ اس نقصان کو اپنے آپ سے دور کرنا چاہیے. آئیے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں. مثلا 2 پیالے دودھ کے پڑے ہیں، پتہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے اندر زہر ہے. اب دونوں میں سے کوئی ایک بھی پیے تو یقین نہیں کہ زہر ہی پیے گا،
لیکن ایک احتمال موجود ہے کہ اگر اس نے کسی ایک کو پیا تو احتمال ہے کہ زہر پینے کے نتیجے جان چلی جائے. تو عقل انسانی کہتی ہے کہ یہاں پر دونوں پیالوں کو چھوڑ دیا جائے، دونوں کو استعمال نہیں کیا جائے. دونوں خطرے والی بات ہے، کیونکہ اپنے آپ کو جان کے ضرر سے محفوظ رکھنا ہے. تو جان کے ضرر سے محفوظ رکھنے کے لیے عقل کہتی ہے کہ اگر دو چیزوں کے درمیان نقصان ہو جانے کا خطرہ ہے تو احتمال ضرر کی وجہ سے اپنے آپ سے دور کرنا، احتمال ضرر کو دور کرنا. اسی طرح تقلید کے مسئلے میں اگر کوئی عورت پوری زندگی وضو کرتی چلی آئی بغیر تقلید کے اس نے عمل کیا اور بغیر تقلید کے غسل کرتی چلی آئی اور اس کے نتیجے میں اس نے جو غسل جنابت انجام دیا وہ ترتیب غلط کر دی. پہلے سر و گردن اور چہرے کو دھونا ہے، پھر دائیں طرف پھر بائیں طرف. اس نے نیچے سے شروع کیا، پیروں نیچے کے دھڑ کو دھونا شروع کیا، پھر اس کے بعد نیچے سے اوپر لے کر پھر سر و گردنوں چہرے کو دھویا. تقلید کیے بغیر اس نے سمجھا غسل اسی طریقے سے کرتے ہیں، کرتی آئی. بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو سارے غسل غلط تھے، یا روز قیامت جو پتہ چلا کہ سارے غسل غلط تھے. اس لیے کہ ترتیب یہی ہے کہ سر و گردن ہو، چہرہ پہلے دھوئے پھر جو ہے نیچے کا دھڑ دھوئے. اس نے الٹا کر دیا. تو الٹا کرنے کے نتیجے میں آپ دیکھیں اگر اس نے تقلید کی ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ جاہل قاصر اور جاہل مقصر والا مسئلہ نہیں ہے، یعنی اگر وہ سیکھ سکتی تھی مسئلے اور اس کے باوجود اگر اس نے نہیں سیکھے تو اس کی ساری نمازیں گئی، سارے اعمال باطل ہو گئے. اس میں طہارت کی ضرورت ہوا کرتی. لیکن اگر جاہل قاصر تھی تو اس کو معافی ہے، الگ بات ہے. تو تقلید کرنے کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی جو بچ جایا کرتی. روز قیامت انسان کی چھوٹ ہو جایا کرتی. تقلید نہیں کرے گی تو پکڑ ہو جائے گی نہیں. اس لیے دفع ضرر محتمل کا قانون آخوئی نے بتایا کہ اس کے قانون کے لحاظ سے اس کو تقلید کرنا ہوگی، ورنہ جو ہے اس کی بچت مشکل ہے، اس کا بچنا مشکل ہے. چانس پر ہے کہ اگر بچ گیا تو بچ گیا، صحیح عمل نکل آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ روز قیامت پکڑو گے. اور عقل کا تقاضا ہے کہ چانس پر انسان زندگی نہیں کرتا ہے، بلکہ روز قیامت میں انسان کو یقینی بچنا ہے. اس کے لیے جو ہے حجت کے ذریعے سے اور تقلید کر کے ذریعے سے عمل کرے گا، جس کے نتیجے میں اس کی نجات ہو جائے گی. تو یہ تو دلیل خوئی کی آپ نے ملاحظہ کی. عالم کے مسئلے میں بھی اسی طریقے سے کہ ہم نے ابھی تقلید نہیں کی ہے تو کیوں عالم کی تقلید کریں؟ جواب اس کا یہ کہ امر دائر ہے، یعنی عقل کہتی ہے کہ امر دائر ہے تعیین و تخیر کے درمیان، یعنی عالم معین ہے اس کی تقلید کریں، یا غیر عالم اور غیر عالم دونوں کے درمیان کسی کی بھی تقلید کا اختیار ہے. تو جو عالم ہے معین کر کے اگر اس کی تقلید کرے تو یقینی نجات ہے. لیکن عالم اور غیر عالم میں ہو سکتا ہے غیر عالم کی تقلید جو ہے قابل قبول نہ، اور جو ہے اس میں پکڑ ہو جانے کا خطرہ ہے. اس لیے یقینی جو ہے ہماری نظر عالم کی تقلید میں ہے. عقل انسانی کہتی ہے کہ انسان عقل کے لحاظ سے عالم کی تقلید کرے گا. اس کو عربی میں کہتے ہیں جب امر دائر ہے تعین و تخیر کے درمیان تو تعین لیا جاتا ہے کہ اسی کے اوپر عمل کرتا ہے کہ یقینی نجات ہو جائے. تو تقلید عن حجتن بھی عقلی بات ہے، اور تعین بین تعین و تخیر کے درمیان تعین کو اختیار کرنا یہ بھی ایک عقلی بات ہے. دونوں میں یقینی نجات ہے.
لیکن اگر تخیر کو اختیار کرے تو یقینی نجات نہیں ہے، ان حجت نہ ہو ایسے ہی عمل کرتا چلا جا رہا یقینی نجات نہیں ہے، اس لیے تقلید کرنا ضروری ہے۔ یہ آخوئی کا استدلال تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب تھوڑے بوجھل پنے سے نکلنے کے لیے ایک تھوڑی سی عبارت ہم پڑھتے ہیں، اور عبارت اگر جن کے پاس یہ پرچے نہیں ہیں وہ پرچے دیکھ لیں تو اچھا ہے، تاکہ جو ہے اس کے حساب سے ان کو سمجھ میں آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد خیر خلقہ وآلہ الطاہرین، وبعد۔ کہتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا اور پیغمبر پر درود کی بات، فیقول المعترف بذنبہ، بس کہتا ہے وہ شخص کہ جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، المفتقر الی رحمت ربہ، جو اپنے پروردگار کی رحمت کی طرف محتاج ہے، محمد کاظم الطباطبائی، صاحب عروہ ان کا نام ہے محمد کاظم طباطبائی۔ ہذہ جملۃ مسائل، یہ چند مسائل ہیں، مما تعم بہ البلوى، جس پر تعم بہ البلوى یعنی عام طور پر مبتلا ہوا کرتے ہیں لوگ، یعنی روز مرہ پیش آنے والے مسائل، وعلیہ الفتوی، اور انہی مسائل پر فتویٰ بھی ہیں، جمع تو شتاتہا، میں نے یہ متفرق مسائل کو جمع کر لیا، وَأَحْصَيْتُ مُتَفَرَّقَاتِهَا، شتات اور متفرقات میں فرق یہ ہے کہ کئی مختلف جگہ پر ایک چیز تھی، اس کو مختلف جگہ سے جمع کر کے ایک جگہ لے کر آ گئے، وَأَحْصَيْتُ مُتَفَرَّقَاتِهَا، اور میں نے احاطہ کیا ان مسائل کے متفرقات کا، یعنی وہ چیزیں جو جزئیات و باریک بینیاں تھی اس کا بھی میں نے احاطہ کیا ہے۔ عسیٰ ان ینتفع بہا اخواننا المؤمنین، امید ہے کہ ان مسائل سے ہمارے برادران ایمانی فائدہ اٹھائیں گے، وتکون ذخرا لیوم، اور یہ مسائل ذخیرہ ہوں گے اس دن کے لیے کہ لا ینفع فیہ مال ولا بنون، کہ جس دن کوئی نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ واللہ ولی التوفیق، اللہ ولی توفیق ہے۔ الاجتہاد والتقلید، یہ اصل جو ہے گفتگو اب شروع ہو رہی۔ مسئلہ نمبر 1، یجب علی کل مکلف، ہر مکلف پر واجب ہے کہ یا تو اپنی عبادات و معاملات میں، فی عباداتہ و معاملاتہ، اپنی عبادات و معاملات میں، ان یکون مجتہدن، کہ یا تو مجتہد ہو، اور مقلدن، یا تقلید کرنے والا ہو، یا احتیاط کرنے والا ہو۔ اب جو ہے اس میں آغا سیستانی کا بھی ایک حاشیہ ہے اور آغا خمینی کا بھی ایک حاشیہ ہے، اس حاشیے کو ملاحظہ کریں گے۔ آغا خمینی نے جو حاشیہ لگایا ہے وہ ہے دوسرے نمبر کا حاشیہ۔ اس دوسرے نمبر کے حاشیے میں فی عبادات ہی میں کہا ہے، وَقَذَا فی مطلق اعمالہ، خالی عبادات و معاملات میں تقلید نہیں بلکہ انسان کے سارے عمل کے اندر تقلید ہے، کما یاتی، جیسے عنقریب آئے گا۔ آغا سیستانی نے جو حاشیہ لگایا ہے وہ 3 نمبر کا حاشیہ لگایا معاملات ہی میں۔ معاملات جو ہے اس کے اندر وقضا سے حاشیہ لگایا، وقضا فی جمیع الشؤون، اسی طریقے سے انسان کی تمام شؤون زندگی میں ہر ایک کے اندر تقلید کرنا واجب ہے، مما یحتمل ان یکون من حدود التکالیف الالزامیت، ان چیزوں میں سے کہ احتمال ہے کہ وہ لازمی تکلیف کی حدود میں آتی ہوں،
کہ متوجہت الیہ، وہ لازمی تکلیف جو انسان کی طرف روبرو ہوئی ہیں. یہ جملہ بہت اہم ہے. ولو بلحاظ حرمت التشریع، اگرچہ کہ وہ تقلید کبھی اس لحاظ سے ہوا کرتی کہ اس کے اوپر تشریع و بدعت حرام ہے یا نہیں ہے، وہ خود جو ہے مجتہد بتائے گا یہاں پر بدعت ہوگی یا بدعت نہیں ہوگی. اس لحاظ سے بھی ہمیں تقلید کرنا ہے. اس بیان کو جو آقا خمینی کا بیان آ گیا، آقا خامنہئی کا بیان اور آقا خوئی کا بیان پہلے ہی آ گیا، اور آقا سیستانی کا بیان آ گیا. یہ جو چند عبارت پڑھی آپ کے نزدیک، اس میں اب ایک آدمی کسی کو سولی پر لٹکا ہوا دیکھتا ہے تو رجاء مطلوبیت کی نیت سے اس پر رجاء مطلوبیت کی نیت سے مستحب ہے رجاء مطلوبیت والا کہ وہ غسل انجام دے. تو عام انسان کو نہیں پتا کہ رجاء مطلوبیت کیا ہوتا ہے، اس لیے آپ لوگ جو پڑھتے ہیں وہ جا کے ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ رجاء عربی میں کہتے امید کو، اور مطلوبیت کہتے کہ اللہ کی طرف سے امید ہے کہ یہ کام طلب کیا گیا ہوگا. رجاء مطلوبیت یعنی امید ہے کہ سولی پر لٹکے ہوئے انسان کو دیکھنے کے بعد غسل کو اللہ کی طرف سے طلب کیا گیا ہوگا. اب رجاء مطلوبیت کے اس اصطلاح کو پہچاننے کے بعد اگر کوئی پوچھے کہ کیا قبرستان میں اگربتی جلانے کی اجازت ہے، جائز ہے، جائز نہیں ہے، آقا خوئی سے یہ سوال کیا گیا تو آقا خوئی نے کہا کہ قصد ورود سے اگربتی جلانا جائز نہیں ہے. اگر قصد ورود نہیں ہے تو پھر جلانے کی اجازت ہے. اس لیے قصد ورود اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قصد ورود بھی کہتے ہیں، قصد امتصال بھی کہتے ہیں. قصد ورود کا مطلب یہ کہ اگربتی کا کام قبرستان میں اللہ کی طرف سے وارد ہوا ہے اور اللہ کی اطاعت شمار ہوتا ہے، اللہ کی طرف نسبت دے کے یہ کام کریں تو پھر یہ حرام ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گا، تشریع ہو جائے گا، یہ جائز نہیں ہے. آخو کہتے قصد ورود سے ہو تو حرام ہے، لیکن اگر کوئی ایسے ہی انجام دیتا ہے اللہ کی طرف نسبت دیے ہوئے اگربتی جلاتا کہ خوشبو ہوگی، اچھی بات ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ شرعاً بالکل جائز ہے. اسی طرح 22 رجب کے کنڈے یہ ایسا ہے کہ بعض جگہوں پر رائج ہے لیکن بعض جگہوں پر رائج نہیں ہے. ایران و عراق میں یہ جانتا بھی نہیں کہ 22 رجب کے کنڈے کون سے ہوا کرتے ہیں. یہ ہندوستان سے ایک چیز چلی آئی ہے، اس لیے لوگوں کے وہاں رائج ہو گئے. تو وہ اگر یہ کہے کہ 22 رجب کے کنڈے اللہ نے مستحب کیے ہیں چھٹے امام کے ذریعے سے مثلا، تو یہ بدعت و تشریع ہے، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی 22 رجب کے کنڈے اس لیے کھلواتا ہے کہ مومنین کو کھلانا اچھی بات ہے، مومنین کو خوش کرنا اچھی بات ہے، ایسے ہی کھلاتا ہے اللہ کی طرف نسبت دیے بغیر، تو بالکل صحیح ہے، بلکہ ایک اچھا عمل ہے کہ مومنین کو خوش کر رہا ہے، مومن کو کھلا رہا ہے. تو اللہ کی طرف نسبت دیے بغیر کنڈے ہو رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. اللہ کی طرف نسبت دے کرو تو بدعت و تشریع و حرام ہو جائے گا. اسی مناسبت سے احکام پر عمل کرنے والے 3 گروہ ہوا کرتے ہیں.
ایک گروہ کا نام ہے اخباریین، دوسرے گروہ کا نام ہے شدت پسند وہابیین، اور تیسرے گروہ کا نام ہے امامیہ مومنین۔ اخباریین کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے ائمہ معصومین کی کوئی بھی روایت دیکھی تو فوراً عمل کرنے پر دوڑ پڑتے ہیں، وہ تحقیق نہیں کرتے ہیں کہ روایت صحیح بھی ہے یا صحیح نہیں ہے، راوی جو ہے کیسا تھا، اس راوی کے حالات کو نہیں دیکھتے، راوی کی تحقیق نہیں کرتے، اور جو ہے فوراً عمل کرنا شروع کر دیتے۔ اخباریین یہ ساتھ ساتھ نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ ہم مرجع کی بات پر کیوں عمل کریں، ہم تو امام کی بات پر عمل کریں، امام معصوم کو مانیں یا مرجع کو مانیں۔ تو نعرہ دیکھا بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے۔ مولا کا فرمان ہے کلمۃ حق یراد بہ الباطل، بات صحیح ہے کہ معصوم کی اطاعت کرنا چاہیے، مرجع کی اس کے مقابل کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن یہ اس لفظ سے دھوکہ دے رہا ہے۔ جیسے صفین کے اندر مولا کے مقابل میں قرآن کو نوک نیزہ پر بلند کیا اور کیا نعرہ لگایا؟ لا حکم الا للہ، کسی کا حکم و فیصلہ نہیں چلے گا سوا اللہ کا فیصلہ۔ یہ بات صحیح ہے کہ فیصلہ اور حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، لیکن اللہ تو اتر کر کے آسمان سے نہیں آئے گا، اس کے کوئی نمائندے ہو وہی حکم کو جاری کریں۔ یہ لفظ صحیح ہے لیکن اس سے غلط استفادہ کیا گیا، اور علی کے مقابل میں اس قرآن کو نوک نیزہ و بلند کر کے قرآن صامت کے ذریعے سے قرآن ناطق کو مارا گیا، غلط جو استعمال کیا گیا اس کا۔ یہاں پر بھی یہ جملہ صحیح ہے کہ امام معصوم کے مقابل میں مرجع کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن یہ بیوقوف بنا رہے ہیں اصل میں کہ بھائی جب ایک روایت آئے گی تو روایت کے اندر سند صحیح ہے نہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم معصوم کے قول پر عمل کر رہے ہیں، ایسے ٹھوکم ٹھاک تھوڑی عمل کرنا جس نے بھی کوئی دشمن نے بھی کوئی روایت بنا کے امام کے نام سے نسبت دے دی تو اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ اس کی جو سند کو جو تحقیق کرنا پڑتا، اس کی دلالت کو تحقیق کرنا پڑتا، راوی کے حالات کو دیکھنا پڑتا کہ راوی صحیح تھا یا نہیں تھا، نہیں ساری تحقیق کرنا پڑتا۔ ایسی جو جا کر کے عمل کرے تو جو ہے امام معصوم پر عمل نہیں کریں گے، وہ جو ہے دشمن پر عمل کر جائیں گے۔ اس لیے جو تحقیق کرنا پڑتا کہ امام معصوم کی سچی روایت ہے نہیں، اسی لیے جو ہے مجتہد ساری تحقیق کر کے ہمیں ساری زحمتوں سے بچا لیتا اور کہتا ہے کہ واقعی صحیح روایت ہے معصوم کی۔ مجتہد کے فتوے پر عمل کرنا قرآن و حدیث پر ہی عمل کرنا ہے، بلکہ صحیح حدیث پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے یہ دھوکہ دے رہے ہوتے کہ ہم جو امام معصوم پر عمل کرتے مرجع کی بات کیوں مانیں۔ چنانچہ یہ گروہ ایک افراطی گروہ ہے کہ آتے ہی معصوم کی روایت جیسے سنے فوراً عمل کرنا شروع کریں گے، دیکھیں گے نہیں صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، صحیح غلط سب روایت پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، اس کے نتیجے گمراہی پیدا ہوتی۔ دوسرا گروہ شدت پسند وہابی گروہ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کسی چیز کو بھی جائز نہیں قرار دیں گے جب تک کہ روایات میں نہ آیا ہو، روایت و آیت میں نہیں ہے، بس ہر کام جو روایت و آیت میں نہیں ہے سب حرام ہے، سب بدعت و شرک ہے۔ یہ دوسری طرف ہے، یعنی روایت کے علاوہ باقی کام کو سب کو حرام قرار دے دیا سیدھا سیدھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایروپلین کا تذکرہ آیات اور روایات میں نہیں تو ایروپلین میں بیٹھنا بھی حرام ہے، اسکوٹر کا تذکرہ آیات اور روایت میں نہیں ہے تو اسکوٹر پر بیٹھنا حرام ہے، کار کا تذکرہ آیات اور روایت میں نہیں ہے تو کار میں بیٹھنا حرام ہے، روڈ کا تذکرہ آیات اور روایت میں نہیں ہے اس میں بھی جو بیٹھنا حرام ہے۔ یعنی کائنات کی اکثر چیزیں حرام ہو جائیں گی، شرک و بدعت ہو جائے گی، کیونکہ جو ہے روایت و آیت میں آئے نہیں۔ اس لیے وہ بھی ایک شدت پسند گروہ ہے۔ تیسرا گروہ جو ہے وہ ہے امامیہ کا گروہ، جو حقیقت پر مبنی ہے کہ نہیں، جو آیات اور روایات آئی ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں گے، صحیح روایت و آیت میں، اور جہاں پر روایت و آیت موجود نہیں ہے اور روایت نے کسی کو منع بھی نہیں کیا، واجب بھی نہیں قرار دیا، تو اب ہم اللہ کی طرف نسبت دیے بغیر وہ کام انجام دے سکتے ہیں۔
روڈ بنانا، ایروپلین بنانا، گاڑی بنانا، اسکوٹر بنانا، مختلف کام اور انجام دینا، کائنات کے اتنے سارے کام ہیں، سارے کام انجام دے سکتے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ کی طرف نسبت دیے بغیر بنا رہے ہیں۔ اللہ نے نہیں کہا کہ روڈ بنانا واجب ہو گیا یا مستحب ہو گیا، اللہ نے نہیں کہا ایروپلین میں بیٹھنا واجب ہو گیا یا مستحب ہو گیا۔ اللہ کی طرف نسبت دیے بغیر یہ سارے کام انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اور اسی میں سے اگر بتی بھی جلانا قبرستان میں، اسی میں سے قبرستان کے اندر پانی ڈالنا، قبروں کے اوپر پانی ڈالنا، پھول چڑھانا، اسی طریقے سے 22 رجب کے کنڈے کرنا، ہم اللہ کی طرف نسبت دیے بغیر انجام دیتے مومنین کو کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو یہ تیسرا گروہ ہے جس میں وسعت پائی جاتی ہے کہ اللہ کی طرف نسبت نہیں دیں گے لیکن وہ سارے کام جو ہے جائز ہو جائیں گے۔ چنانچہ اسی کے ساتھ وقت ختم ہو گیا، کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، 5 منٹ سوال کہنے۔ احتیاط کے لیے جو بہت مشکل عمل ہے، خامنئی سے یہ سوال کیا گیا کہ اس طرح عمل کرے کہ جس کا احتمال ہے سارے احتمالات پر انسان عمل کر سکے۔ یہ بڑی صلاحیت چاہیے کہ سارے احتمالات کو ایک ساتھ جمع کر کے عمل کر سکے، یہ ہوتا ہے اصل احتیاط۔ البتہ یہ احتیاط چھوٹی احتیاط بھی ہو سکتی ہے کہ انسان 2-3 مجتہدین کے درمیان احتیاط کرے، وہ بھی ہو سکتا ہے، سارے احتمالات کو نہ لے، خالی 2-3 مجتہد جس کو زیادہ عالم ہونے کا امکان ہے اسی کے درمیان احتیاط کرے، وہ بھی ممکن ہے۔ حرام اور حلال کے حوالے سے جو آپ نے حدیث فرمائی، اگر ایک آدمی جو ہے وہ توضیح مسائل کو سمجھ لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو کیا وہ حرام اور حلال کی اس حدیث سے مبارک ہوتا ہے؟ ہاں، بہت اچھا سوال ہے کہ حلال و حرام کتنی حد تک انسان پر سیکھنا واجب ہے۔ اتفاق سے اس سوال کا جواب تمام مراجع نے اپنی توضیح المسائل میں دیا ہوا ہے شروع میں ہی، کہ انسان پر اتنے مسائل سیکھنا واجب ہے جو انسان کو روزمرہ زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں، چاہے وہ عمومی طور پر سب کے لیے پیش آتے رہتے ہوں جیسے نماز روزے کے مسائل، چاہے خصوصی مسائل ہوں، عورت کے خصوصی اپنے مسائل ہیں، مردوں کے خصوصی اپنے مسائل ہیں، انجینئر ہے تو اس کے اپنے خصوصی مسائل ہیں، ڈاکٹرز ہے تو اس کے اپنے خصوصی مسائل ہیں، کاروبار پیشہ ہے تو اس وقت اس کے اپنے خصوصی مسائل ہیں، اگر جو بالفرض کھیتی باڑی کرنے والا تو اس کے اپنے خصوصی مسائل ہیں۔ تو اس کو عمومی مسائل بھی اور خصوصی اپنی زندگی کے مسائل بھی، وہ جو اس کو روزمرہ زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں، ان کا سیکھنا واجب ہے، اور یہی مطلب ہے حلال و حرام کا علم حاصل کرو۔ البتہ زیادہ کوئی حاصل کرتا تو بہترین ہے۔ یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ مطلق اعمال اس میں سیاسی معاملات بھی شامل ہیں؟ ہاں، سب معاملات جس کا جو ہے تعلق تقلید سے ہو اور لگتا ہو کہ یہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا، سب چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئی ہے۔ سیاسی معاملات، عادی معاملات، مباحات والے معاملات، اس میں دیکھیں گے کہ اس میں بدعت و تشریع والے معاملات، بعض جگہ پر بدعت بعض مجتہد مان رہے، بعض لوگ بدعت نہیں مانتے، تو اس کے اندر بھی جو ہے سارے اعمال کے اندر آپ سمجھیں گے سارے اعمال میں تقلید کرنا ہے جس میں حلال و حرام کا امکان موجود ہے، اور ہمیں پتہ نہیں بدیہیات و ضروریات میں سے بھی نہیں ہے وہ۔ اگر ایک بندہ کافی عرصے تک بغیر تقلید وہ عمل کرے لیکن عمل تو صحیح کرے، تو تقلید کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، بعد میں پتہ چلے کوئی تقلید نام کی چیز ہوتی ہے، پھر وہ تقلید کرنا چاہے تو جو اعمال اس نے پیش کیے تھے اگر اس کے اعمال روز قیامت حقیقت کے مطابق نکلتے ہیں تو بچ گیا، یا وہ مجتہد جس کی تقلید کرنا چاہتے اس کے مطابق نکل آئے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جو ہے اس کے اعمال تقلید کیے بغیر تھے اور اتفاق سے غلط نکل آئے تو اس کی پکڑ ہو جائے گی نہیں، لیکن ہم مجتہد کی تقلید کرتے ہیں، اعمال واقع میں غلط بھی ہو جائے تو ہماری ذمہ داری نہیں، مجتہد وہ جواب دے گا۔ اس لیے تقلید کرنے کا فائدہ ہے کہ تقلید میں ہر صورت میں انسان کی نجات ہے،
لیکن اگر تقلید نہ کرے تو چانس پر ہے کہ ہو سکتا ہے نجات ہو سکتا ہے نجات نہ، کوئی جگہ پھنس جائے انسان یقینی نجات کو دیکھتا ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ کچھ لوگ ایسے میٹیر سندھ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ کہتے تو ہیں کہ وہ شیعہ ہے، لیکن ان کے کچھ فعل ہوتے ہیں جو سنیوں کے حساب سے انجام دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیعہ ہے. اب ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ تقلید کیا ہے تقلید کیا نہیں ہے اور کس طرح سے اس کو عمل کرنا ہے. تو ان کے عمل کا کیا ہوگا اگر ہم جا کے اس کو ٹیچ کرتے ہیں یا اس کو بتاتے ہیں اس تقلید کے بارے میں بتاتے ہیں پھر وہ ایسا کہ ہم تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا اس چیز کا. صحیح بات ہے. اس میں بہت ہی اچھی بات آپ نے فرمائی. اس سلسلے میں ایک کچھ نظریہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں شیعہ 15% یا 20%، لیکن کچھ محققین کا کہنا ہے کہ نہیں، ہماری شیعوں کی اکثریت ہے، اس لیے کہ دیہات کی آبادی جو ہے دیہات میں زیادہ رہا کرتی، 60% 70% جو ہے دیہات میں رہا کرتی، اور دیہات میں اکثر لوگ جو ہے اہل بیت کو ماننے والے ہیں. اکثر لوگ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں یا مولائی کہتے ہیں. مثلا مولائی بھی جو ہے ایک طرح سے جو ہے اہل بیت کو ماننے والوں میں سے. تو اس لیے اگر بالفرض کوئی مولائی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، عزاداری امام حسین میں شریک ہوتا ہے، علی علیہ السلام کو مانتا ہے، اہل بیت کو مانتا ہے، اور اتفاق سے وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو اپنے آپ سے دور نہیں کیا جائے بلکہ اس کو اپنے آپ سے قریب کیا جائے. قریب کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس سے کہ آپ بھی شیعہ ہم بھی شیعہ ہیں، ہم ہاتھ کھول کے شیعہ آپ ہاتھ باندھ کے شیعہ، فرق کیا پڑتا ہے؟ آپ بھی حسین کو ماننے ہم بھی حسین کو ماننے، آپ بھی علی کو ماننے آپ بھی پنجتن کو مانتے ہم بھی. اس کو قریب کیا جائے، اس کو دور نہیں کیا جائے. آپ اس کو قریب کریں گے تو وہ گویا کہ وہ پھسلان آتی ہے، اس کے اوپر آپ نے اس کو ڈال دیا، آہستہ آہستہ گر کے وہ شیعہ ہی ہو جائے گا. لیکن آپ اس کو کہیں نہیں آپ شیعہ صحیح شیعہ نہیں دور ہو جائے تو وہ آہستہ آہستہ شیعہ سے دور ہو جائے گا. تو اس کو پہلے جو ہے تقلید سکھانے سے پہلے یہ سکھانا ہے کہ آپ بھی ہمارے شیعہ ہی ہو. یہ پہلا مرحلہ ہے. تقلید بات کی بات ہے نہیں. تو اس مرحلے پر آ جائے کہ بالکل جو ہے وہ مذہب اہل بیت پر آ جائے تو ٹھیک ہے. جو توضیح مسائل ہیں جی کے مطابق کوئی سلسلہ چل رہا کہ پڑھنا واجب تو نہیں ہے نا روزانہ یا مہینے میں ایک دفعہ؟ نہیں، کوئی واجب نہیں، صرف اتنے مسائل سیکھیں یا مسئلہ پیش آ جائے تو اس پر عمل. سنا ہے ہاں بس اگر آپ کو پتہ ہے آپ اپنے واجبات اور حرام سے جو ہے نہیں پڑھنا کوئی ضروری نہیں، البتہ پڑھے تو بہت اچھا ہے تاکہ ایک ایک جزیات کی کا علم ہو جائے. پڑھا بدعت، ہاں صحیح. بدعت کے سلسلے میں ایک جملہ موجود ہے عربی میں، ادخال فی الدین ما لیس فی الدین، یعنی دین میں وہ چیز شامل کر دینا جو دین میں نہیں ہے، اپنی جیب سے ملا دینا کوئی چیز. مثلا یہی کہ اگربتی جلانا جو ہے قبرستان میں مستحب ہے تو ہم نے اپنی طرف سے لگا دیا نا. مستحب اللہ نے نہیں کہا ہے، اللہ کی طرف خواہ نسبت دے رہے ہیں. جی گناہگار ہے بولے، یہ کافر نہیں ہوتا ہے، گناہگار ہوگا خالی بس. نہیں وہ تو خیر بہت ساری باتیں بولتے ہیں، وہ تو ہر چیز کو بدعت و شرک سمجھتے ہیں، وہ تو وسیلے کو بھی بدعت و شرک سمجھتے ہیں. جو قرآن کی صریح آیت ہے اس کو بھی انکار کر رہے ہیں یا انٹرپریٹ غلط کر رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ وہ ختم ہو گیا. انشاءاللہ ایک متوجہ زیارت رہیں گے، اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا